40 سال سے زائد عرصے سے قائم یہ نظام اب ریاست کے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ بن چکا ہے۔ ایران کے اندر وہ عوامل اور وہ اسباب موجود ہیں جس کی وجہ سے ناراضی بڑھی ہوئی ہے۔ سبسڈی ختم کرنا عوامی غصے کو دعوت دینا ہے۔ بیرونی پابندیوں کے ہوتے ہوئے اس چیلنج کو سلجھانا مزید مشکل ہے۔ اقتصادی پابندیوں نے ایران سے سکلڈ ورکرز کی مائیگریشن کو بڑھایا ہے۔ نوجوان ایک ایسی کمی محسوس کرتا ہے جو روٹی اور بجلی سے بالاتر ہے۔ نئی نسل اپنی تشکیل نو چاہتی ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایران مسلسل بحران میں ہے لیکن ترقی بھی کر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کی جنگ کے حالیہ بحران کو وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کے اغوا کے پس منظر میں دیکھا گیا تھا۔ تجزیہ کاروں نے کہا تھا کہ اگر صدر ٹرمپ جو ہیں وہ وینزویلا کے صدر کو اغوا کر سکتے ہیں، وہاں فوجی کارروائی کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگلا ہدف ان کا ایران ہوگا۔ انہی حالات کو پس منظر میں رکھتے ہوئے یہ سیریز ایران کے داخلی تضاد، نوجوانوں کی ریلیٹیو ڈیپریویشن یعنی نسبتی محرومی اور بین الاقوامی دباؤ کے اثرات کی گہرائی کا تجزیہ کرتی ہے۔ آپ کو نہ صرف ایران کی ریاستی کامیابیوں اور معاشی ماڈل کی سمجھ ملے گی بلکہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ کس طرح ریلیٹیو ڈیپریویشن نوجوانوں میں ایک قسم کی یہ ایک محرومی پیدا کر رہی ہے، نسبتی محرومی جس کو میں کہوں گا، اور یہ کس طرح سیاسی عدم استحکام کا محرک بنتی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں احتجاجی ہلاکتوں کے رکنے کی تصدیق کے بعد اپنے لہجے میں نرمی پیدا کر دی ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان فوجی تصادم کے فوری خطرے میں کمی کا اشارہ ملتا ہے۔ گزشتہ چند روز کے جارحانہ بیانات کے بعد ٹرمپ نے اب کہا ہے کہ انہیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ مظاہرین کے قتل بند ہو گئے ہیں۔ تاہم وائٹ ہاؤس نے واضح کیا ہے کہ صدر کے پاس تمام اختیارات موجود ہیں اور اگر ہلاکتیں دوبارہ شروع ہوئیں تو ایران کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایران کی جانب سے بھی احتجاجی رہنماؤں کو پھانسی دینے کے منصوبوں سے انکار کیا گیا ہے، جس نے کشیدگی میں مزید کمی کر دی ہے۔ اس صورتحال نے ایران کو ایک ایسی طاقت کے طور پر عالمی سطح پر ابھرنے کا موقع دیا ہے جو اپنی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ یعنی ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے لڑنے کے لیے مکمل تیار ہے، اور اس حد تک تیار ہے کہ وہ امریکہ کے ایئر بیسز پہ یا ان کے ڈیفنس جو اڈے ہیں ان پر یا اسرائیل پر براہ راست حملہ کرے گا۔ ابھی جنگ نہیں ہوئی لیکن یہ ایک ڈیٹیرنس والی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، یعنی ایران نے اپنا ڈیٹیرنس ری گین کر لیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج اور اسلامی انقلابی گارڈز کور یعنی پاسداران انقلاب کے کمانڈروں نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ کسی بھی جارحیت کے جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار اور چوکس ہیں۔ تاہم ایران کو اپنے سنگین اندرونی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کی اب ضرورت ہے۔ ایرانی معیشت مہنگائی اور کرنسی میں شدید کمی کا شکار ہے، جس نے عوامی بے چینی کو ہوا دی ہے۔ سیاسی نظام اور سماجی یکجہتی کے چیلنجز بھی موجود ہیں جو طویل مدتی استحکام کے لیے فوری اور مؤثر حل مانگتے ہیں۔ ایران اب تک ان کو التوا میں ڈالتا رہا ہے، اب ان کے پاس ملتوی کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال جب سے ایران میں احتجاج کی لہر اٹھی، ایک سوال بار بار ذہن میں گونجتا ہے کہ آخر ان مظاہرین کی اصل مانگ کیا تھی؟ ظاہری طور پر ان کے نعرے ریاست کی تعمیر کردہ طاقتور ٹھوس عمارت کے سامنے بہت معمولی لگتے ہیں، کیونکہ ایران نے کافی ترقی کی ہے، اور آبزرویشن ہے دوسرے ممالک کے ماہرین کی جو معیشت کو سمجھتے اور ترقیاتی منصوبوں کو جانتے ہیں، ان کے مطابق ایران میں تہران جیسا شہر اور بھی کئی شہر جو اس حد تک ترقی کر گئے جس طرح کہ کسی مغرب کے ملک کا ایک شکل پیش کر رہے ہوں۔ ایران کے لوگوں کے پاس وہ مسائل نہیں ہیں جو کسی بھی انقلاب سے پہلے کسی ملک میں ہوتے ہیں، جہاں پہ لوگوں میں غربت اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی تمام چیزوں سے محروم ہوتے، بنیادی ضروریات سے محروم ہوتے ہیں۔ کیونکہ اب تک خبروں اور معلومات کے مطابق ایران کے شہروں میں مظاہرین نے روٹی، کپڑا، مکان جیسی بنیادی ضروریات جیسے مطالبات کے لیے نعرے نہیں لگائے ہیں۔ نہ ہی مفت تعلیم ان کا نعرہ تھا، نہ ہی مفت علاج کے لیے انہوں نے کوئی مطالبہ کیا۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مظاہرین بجلی، پیٹرول یا گیس کی قیمتوں میں کمی کا بھی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں۔
تو اس لیے ایران کے حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے مطالبات نہ کیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ایران میں کوئی بھوکا نہیں سوتا ہے، نہ غربت کی وجہ سے اس کے پاس کپڑوں کی کمی ہے، نہ ہی یہ کہ وہ بغیر چھت کے رہنے پر مجبور ہے۔ صحت، تعلیم جیسی بنیادی ضروریات اور ریاست مفت مہیا کرتی ہے۔ اور تو اور ایران میں پیٹرول شاید دنیا بھر میں سب سے کم قیمت پر ملتا ہے۔ ایران میں بھاری سبسڈیز کی وجہ سے جو عمومی یوٹیلیٹیز ہیں، جن میں بجلی، گیس، پانی کا جو مجموعی خرچ ہے اور پیٹرول کی قیمتیں سب سے سستی ہیں۔ میں نے کچھ ڈیٹا جمع کیا ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ ایران خطے میں زندگی کی بنیادی لاگت یعنی کاسٹ آف لیونگ کے لحاظ سے ایک آؤٹ لائر ہے، جہاں ایک عام گھر کا بجلی، پانی اور گیس کا بل صرف 15 سے 16 پاؤنڈ ماہانہ اور پیٹرول محض $0.03 فی لیٹر ہے۔ اب موازنہ کریں تو سب سے سستا ملک بنتا ہے اس پورے ریجن میں اور شاید پوری دنیا میں۔ ان اعداد و شمار سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تمام اقتصادی پابندیوں اور معاشی بحران کے باوجود ایرانی ریاست اپنے عوام کی تمام بنیادی ضروریات پوری کر رہی ہے، اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ریاست ایک اندازے کے مطابق اپنی جی ڈی پی کا 25% سبسڈیز کی صورت میں ادا کر رہی ہے۔ 25% سبسڈیز کا اندازہ پرانا ہے، تازہ ترین اعداد و شمار مجھے معلوم نہیں ہو سکے ہیں، لیکن خیال آ کہ صدر احمدی نژاد کے زمانے میں کچھ کمی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے جو عوام کو ڈائریکٹ پیسے دینے شروع کیے تھے اس سے افراط زر بھی ہوا تھا۔ تو ان تمام ریاستی سبسڈیز کے باوجود پھر بھی کچھ حلقے ناراض ہیں۔ ہم پاکستان میں سوچیں کہ اگر آپ کو سب کو یہ بنیادی ضروریات مل گئی ہیں اور ساری سستی ترین مل گئی ہیں تو پھر آپ کس بات پہ ناراض ہوں گے؟ نہ صرف کچھ لوگ ناراض ہیں بلکہ کچھ تو اس حد تک ناراض ہیں کہ وہ تشدد کرنے کے لیے تیار ہے، قتل کرنے کے لیے تیار ہے، گولیاں چلانے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ سبسڈیز عوامی ناراضی کم نہیں کرتی ہیں، بالآخر بڑھاتی ہیں۔ یہ ایک اکنامکس کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے کہ کس طرح سبسڈیز جو ہے وہ ایک کوننڈرم بن جاتا ہے کہ آپ سبسڈیز دے رہے ہوتے لیکن اکانومی ڈیولپ نہیں کر رہی ہوتی اس کی وجہ سے۔ تو اس پر کسی اور وقت ہم بات کریں گے۔ فی الحال حکومت اس ناراضی کو بیرونی مداخلت اور امریکہ اور اسرائیل کی سازش کہہ کر اس اسٹرکچرل تضاد کو سمجھنے کی یا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہے۔ تمام بنیادی مسائل کو حل کیے جانے کے باوجود بھی ناراضی کی دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ امریکہ اور اسرائیل ہی یہ کروا رہا ہو، وہ امریکہ اور اسرائیل یقینی طور پر اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے ہر چیز کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایران کے اندر وہ عوامل اور وہ اسباب موجود ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک ناراضی بڑھی ہوئی ہے۔ تو اس تضاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں بیرونی سازش کے نظریات یا درآمد شدہ اقدار کے سادہ بیانوں سے ہٹ کر ایرانی معاشرے کے اندر پیدا ہونے والے گہرے سماجی اسٹرکچرل تضادات پر نظر ڈالنی ہوگی۔ یہاں میں مغربی تھنک ٹینکس کی ریسرچز کا حوالہ دوں گا، کیونکہ میں فارسی سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے ایرانی تھنک ٹینکس کو دیکھ نہیں سکا ہوں، یہ ہماری ایک معذرت ہے۔ بہرحال امریکی تھنک ٹینک بروکنگز انسٹیٹیوشن کے سینئر فیلو ہیں رچرڈ ہیس۔ ان کے مطابق ایران ایک ایسا پیچیدہ معاشرہ ہے جو اپنے اندرونی اور بیرونی دباؤ کے درمیان مسلسل ایک توازن تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی بات زیادہ بہتر طریقے سے ہارورڈ یونیورسٹی سے منسلک رہنے والے ایک مرحوم ایرانی اسکالر ہیں روئے پرویز متحدہ۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب دی مینٹل آف دا پروفٹ ریلیجن اینڈ پالیٹکس ان ایران اس میں یہ کہے ہیں۔ اس ارتقاء کی جدوجہد کو سمجھنے کے لیے ایرانی اور غیر ایرانی دونوں طرح کے ماہرین کی آوازوں کو سننا ضروری ہے۔ پہلی بات وہ تعمیری کام یعنی کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ جو ریاست نے کیا ہے، ایرانی ریاست نے، اسے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک ایسا ملک تعمیر کیا ہے جس کے بنیادی ڈھانچے کی عمارت بہت مضبوط ہے۔ اس کو آپ چھوٹے موٹے ہنگاموں سے یا باہر سے حملہ کر کے بھی تباہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک میں عام سنی جانے والی مانگیں مثلاً بجلی کا مسلسل بہاؤ، گیس کا گھر گھر پہنچنا، کوڑے کرکٹ کا وہ نظام جس سے کہیں کوئی کچرے کا ڈھیر نظر نہ آئے، یعنی یہ جو بنیادی بیسک سیوک نیڈز جو ہوتی ہیں یہ سب ایران میں موجود ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ ان بنیادی سہولیات کے بارے میں احتجاج کا فقدان، یعنی آپ کو احتجاج کے دوران ان بنیادی ضروریات کے بارے میں کوئی نعرہ نہیں سننے کو ملے گا۔ تو اس میں ان کا احتجاج میں ان کا فقدان جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ سارے سسٹمز بڑی حد تک مؤثر طریقے سے چل رہے ہیں ایران میں۔ اسی طرح یونائیٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، اس نے گزشتہ اشروں پر تعلیم اور صحت کے شعبوں میں غیر معمولی پیش رفت کی ہے جو ایران نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ پیش رفت خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں تک
رسائی کے حوالے سے قابل ذکر ہے کہ عورتوں کی صحت اور تعلیم کے کیا کیا حالات بہتر ہوئے ہیں۔ عالمی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق ایران میں خواتین کی شرح خواندگی 86% ہے، جو خطے کے بہت سے ممالک سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیم میں خواتین کی شرکت کا تناسب مردوں سے بھی زیادہ ہے۔ ایران کی وزارت صحت کی 2024 کی ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں مفت بنیادی صحت کی دیکھ بھال کا نظام موجود ہے، جس کے نتیجے میں ماں اور شیرخوار بچوں کی اموات کی شرح میں بہت کمی واقع ہوئی ہے۔ ایران کی دوائیں بنانے کی جو فیکٹری ہیں ان کی اپنی ہیں، وہ ملک کی ادویات کی 95% ضروریات خود پوری کرتی ہیں، اور اس کے ہسپتال اتنے بہترین ہیں کہ پڑوسی ممالک کے ہزاروں مریضوں کے لیے، خاص طور پر افغانستان سے آنے والے لوگوں کے، یہ علاج کا ایک مرکز بنتے ہیں۔ تعلیم ابتدائی سطح سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک بڑی حد تک مفت ہے۔ پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ہیں، لیکن اس میں وہی لوگ جانا چاہتے ہیں جن کے پاس بہت دولت ہے، ورنہ ہر عام آدمی کے پاس یہ سہولت ہے کہ وہ مفت تعلیم یونیورسٹی تک حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس نے ایک ایسا پڑھا لکھا اور سکلڈ ورکرز کا ایک نوجوان طبقہ جنم دیا ہے جو ایران کے لیے ایک بہت بڑی ہیومن ریسورس کا ایک کیپٹل ہے۔ ایران بہت ساری اپنی دفاعی ٹیکنالوجی یا میزائل ٹیکنالوجی وہ خود بنا رہا ہے۔ آئیڈیاز یا فارمولاز اسے ضرور بنیادی طور پہ یہ پروٹوٹائپ ٹیکنالوجی باہر سے لی ہوگی، لیکن اب اگر دنیا سے کوئی بھی اس کو سپلائی نہ ملے، وہ اپنے اتنے بہترین میزائلز بنا سکتا ہے کہ جن سے وہ دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایران کی یہی کامیابیاں وہ مقام ہے جہاں پہلا تضاد جنم لیتا ہے۔ یہ مادی سہولیات فراہم کرنے والا جو سٹرکچر ہے، اکنامک سٹرکچر ایران کا، یہ ایک ایسے معاشی ماڈل پر کھڑا ہے جو اپنے ہی بوجھ اور بیرونی محاصرے کے دباؤ تلے کریک ہو رہا ہے، اس میں دراریں پڑ رہی ہیں۔ ریاست غیر معمولی سبسڈیز فراہم کرتی ہے۔ اکتوبر 2025 میں ایکسپریس ٹریبیون جو پاکستان کا ایک اخبار، اس میں کسی صاحب نے ڈیٹا شائع کیا تھا، تو اس کی رپورٹ کے مطابق ایران کے توانائی کے شعبے کو اپنی بڑی پیمانے پر غیر مالیاتی سبسڈیز سے گہرے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو عالمی سطح پر سب سے زیادہ شرح ہے۔ سبسڈیز کے نتیجے میں پیدا ہونے والی یہ خوشحالی پیداواری متنوع معاشی ترقی سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ قدرتی وسائل کی آمدنی وسیع پیمانے پر ریاستی تقسیم سے آئی ہے۔ یعنی ریاست نے جو بھی آمدن ہوئی ہے وہ سبسڈیز کے طور پہ لوگوں میں بانٹ دی ہے۔ یہ اس کے نتیجے میں یہ خوشحالی ہے، یہ باقاعدہ پیداواریت کے ایک نظام یا متنوع اکانومی، جس کو ڈائیورسیفائڈ اکانومی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے نہیں آئی ہے۔ بین الاقوامی پابندیاں سیدھا اسی آمدنی کے راستے کو نشانہ بناتی ہیں، یعنی ایران کی ایکسپورٹ اور اس کے ساتھ تجارت کو بند کرنے کے لیے سخت سے سخت کارروائیاں کرتی، جس سے ایران کی آمدن گھٹتی چلی جاتی ہے۔ تو اس گھٹتی ہوئی آمدن میں ایران کے لیے سبسڈیز دینا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، جو کہ ابھی تک وہ دے رہا ہے۔ اس سے یہ سارا نظام دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایرانی معیشت دان ڈاکٹر علی رضا عباسی کے مطابق یہ سبسڈی کا ماڈل طویل مدتی کے لیے ناقابل برداشت ہے، زیادہ سے نہیں چل سکتا ہے۔ اس نے ایک مصنوعی معیشت پیدا کی ہے جہاں پیداواری صلاحیت ترقی نہیں کر پا رہی ہے۔ وسیع سطح کی انڈسٹریز جو ہے وہ چل رہی ہیں، لیکن اتنی نہیں چلی جس میں سب کو ابزارب کیا جا سکے، سب کو ملازمت دی جا سکے، اور پابندیاں اس مسئلے کو اور زیادہ گہرا کر رہی ہیں۔ ایران کے سبسڈی کا جو ایک کوننڈرم ہے یا معمے کا خلاصہ یہ ہے کہ 40 سال سے زائد عرصے سے قائم یہ نظام اب ریاست کے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ بن چکا ہے۔ ایران عراق کی جنگ کے دوران جنگی مشکلات سے نمٹنے کے لیے شروع کی گئی یہ سبسڈیز، جو خوراک، ایندھن اور علاج پر دی جاتی تھی، اب سالانہ سینکڑوں اربوں ڈالر سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہے۔ حکومتی خزانہ اسے برداشت کرنے سے اب قاصر ہے۔ حالانکہ گزشتہ 3 دہائیوں میں ہر حکومت نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ احمدی نژاد کے متنازع منصوبے کے تحت نقد ادائیگیوں نے سبسڈی کا بوجھ کم کرنے کے لیے بجائے اس میں اضافہ ہی کر دیا۔ انہوں نے سبسڈیز کم کی لیکن عوام کو براہ راست پیسے دینا شروع کر دیے، جس سے افراط زر میں ہوش ربا اضافہ ہوا۔ اب صورتحال یہ کہ سبسڈی ختم کرنا عوامی غصے کو دعوت دینا ہے، اور جاری رکھنا معیشت کو مزید تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ یہی ایرانی معیشت کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ بیرونی پابندیوں کے ہوتے ہوئے اس چیلنج کو سلجھانا مزید مشکل ہے، بلکہ انتہائی مشکل ہے۔ ایران میں پابندیوں اور بیرونی دباؤ کے اثرات نے نہ صرف معیشت پر دباؤ ڈالا، بلکہ نوجوان نسل میں ایک نفسیاتی اور سماجی خلیج بھی پیدا کی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس خلیج کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ نوجوان اپنی صلاحیتوں، تعلیم اور محنت کے صلے کے لیے زیادہ مواقع کی توقع رکھتے ہیں، لیکن انہیں یہ پورا کرنے کی صلاحیت کے استعمال کرنے کے اچھے موقع نہیں ملے ہیں۔ اس احساس نے ایرانی نوجوان میں ریلیٹیو ڈیپریویشن
یعنی نسبتی محرومی کو جنم دیا ہے، جو سیاسی اور سماجی بے چینی کا ایک اہم محرک بنتا ہے۔ یہ بے چینی اور مایوسی نوجوانوں کو سڑک پر لائی ہے، جہاں انہوں نے احتجاج کے ذریعے اپنے مسائل اور ناانصافی کے احساسات کا اظہار کیا۔ اس دوران سوشل میڈیا نے ایک کلیدی کردار ادا کیا، جس نے نہ صرف مقامی غصے اور احتجاجی پیغامات کو تیزی سے پھیلائے بلکہ بیرونی آپریٹرز جو تھے یا آپریٹوز تھے، انہوں نے اس احتجاج کو مزید شدت دینے کے لیے، اس میں تشدد بڑھانے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا۔ نتیجتاً ریلیٹو ڈیپریویشنز نے اجتماعی احتجاج کی شکل اختیار کی اور سیاسی عدم استحکام میں اہم کردار ادا کیا۔ اور یہاں سے دوسرا اور زیادہ گہرا تضاد شروع ہوتا ہے کہ پابندیوں کے نفسیاتی اور سماجی اثرات۔ اگرچہ ایران 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے پابندیوں کا ہدف رہا ہے، مگر ایک دہائی سے تو زیادہ عرصے سے زیادہ آپ سمجھ لیں جامع مالیاتی اور تجارتی پابندیوں کے جال میں جکڑا ہوا ہے۔ حقیقت میں اقتصادی پابندیوں نے ایران سے اسکلڈ ورکرز کی مائیگریشن یا برین ڈرین کو بڑھایا ہے، کیونکہ ایرانی نوجوانوں کو روٹی، کپڑا اور مکان کا معاملہ درپیش نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے بہتر ملازمتوں اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کی بہتر اپرچونٹیز کی ضرورت ہے۔ ان کے بنیادی مسائل نہیں ہیں، ان کی ایک تعلیم یافتہ اور بنیادی ضروریات سے اوپر ابھر آنے والی ایک کلاس کے مسائل ہیں۔ بہت سے قابل ایرانی پیشہ ور جنہیں ملک نے مفت تعلیم دے کر تیار کیا، وہ روزگار کے بہتر مواقع اور اپنی صلاحیتوں کو پورا استعمال کرنے کی خاطر ملک چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ہیومن کیپٹل یعنی انسانی سرمایہ کا ایک خوفناک نقصان ہے، ایک ڈرین ہے۔ تو ایرانی نوجوان محقق ہے فاطمہ عبدالکریم، ان کے مطابق یہ صورتحال ایک ایسی نسل کو جنم دے رہی ہے جو تعلیم یافتہ ہے مگر اپنے مستقبل کو لے کر شدید مایوس اور بے اختیار محسوس کرتی ہے اپنے آپ کو۔ جدید ایرانی نوجوان ایک واضح دوہری حقیقت میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ نقطہ اہم ہے۔ ایک طرف وہ اپنی قومی شناخت اور ترقی پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور دوسری طرف ڈیجیٹل دنیا کے ذریعے انہیں ان طرز زندگی اور مواقع کا شدید علم ہوتا ہے اور احساس ہوتا ہے جو ان کے اپنے ملک میں یا تو دستیاب نہیں یا پابندیوں کا شکار ہے۔ اس مسلسل موازنے سے جو نفسیاتی خلیج پیدا ہوتی ہے، اسے سوشل سائنسز میں ریلیٹو ڈیپریویشن یا نسبتی محرومی کہا جا رہا ہے، اور یہی احساس ان نوجوانوں میں گہری بے چینی اور عدم اطمینان کا ایک بڑا محرک ہے۔ مثال کے طور پر ایران کی یونیورسٹی آف مازندران، ان کے دو ریسرچرز ہیں ابوذر دلاور اور پروفیسر محمد راد مرد۔ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے ریلیٹو ڈیپریویشن اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کیس اسٹڈی پروٹیسٹس آف نومبر 2019۔ اس عنوان سے انہوں نے لکھے گئے اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر اشرافیہ کی ایک قسم کی جو زندگیوں کا نظارہ جو وہ ریلیٹو ڈیپریویشن کا شدید احساس پیدا کرتا ہے، اور دنیا بھر میں جب وہ دیکھتے ہیں لوگ اس طرح کی ترقی کر رہے ہیں اور ایران میں ویسی ترقی ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی ایک ریلیٹو ڈیپریویشن پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور مضمون میں اسے نوجوانوں میں پائے جانے والی مخصوص نفسیاتی دباؤ کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ ریلیٹو ڈیپریویشن یعنی نسبتی محرومی، توقعات اور حقیقت کا فرق جو ہے، اس کیفیت کو کہتے ہیں جب لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ان کی زندگی ویسی نہیں ہو رہی جیسی ہونی چاہیے۔ تو کیسی ہونی چاہیے؟ یہ آپ جو ڈیجیٹل میڈیا سے نالج لے رہے ہوتے ہیں یا ذکر سن رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ ڈیجیٹل نے آپ کو اپنے ہی علاقے میں اپنی زمین میں رہتے ہوئے دنیا بھر کی جو ماحول ہے، جو ترقی ہے، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ پیش کر دیتا ہے، تو اس لیے وہاں پہ یہ فرق زیادہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو یہ تصور امریکی ایک سیاسی مفکر اور سیاسی تشدد کے ماہر ٹیڈ رابرٹ گر ہیں، انہوں نے پیش کیا ہے، جن کے مطابق جب عوام کی توقعات بڑھ جائیں لیکن انہیں پورا کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے تو معاشرے میں غصہ اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ ایک معاشرہ ترقی کر رہا ہوتا ہے لیکن اتنی ترقی نہیں کر رہا ہوتا جتنی کہ توقع کی جاتی ہے، تو اس سے ہم حاصل شدہ ترقی پر خوش ہونے کے بجائے جو ترقی حاصل نہیں کر پائے ہیں اس پر غصہ اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ ایران میں 2017 کے بعد صدر حسن روحانی کی دوسری حکومت کے آغاز پر، یعنی دوسرا ٹینیور جو تھا، عوام کی توقعات میں بہت اضافہ ہوا۔ JCPOA کے معاہدے پر دستخط ہو جانے کے بعد لوگوں کو بہتر معیشت یعنی روزگار اور آمدنی اور اچھی سہولتیں اور معیار زندگی بہتر ہونے کا جو امکان تھے، اور سماجی انصاف کی بھی امید تھی کہ اب معاملہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ JCPOA پہ ایران نے دستخط کر دیے ہوئے تھے۔ مگر حقیقت اس کے برعکس رہی۔ صدر ٹرمپ نے 2018 میں JCPOA یک طرفہ طور پر ختم کر دیا،
اور مزے کی بات ہے جب تک انہوں نے باقاعدہ ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کے جو 3 سال بنتے ہیں اس دوران بھی یورپین یونین نے ایران کو کوئی سہولت مہیا نہیں کی جس کے وہ پابند تھے، یعنی وہ تمام پابندیاں ختم نہیں کی۔ امریکہ نے بھی بہت ساری پابندیاں ختم نہیں کی تھی، تو معاشی پابندیاں بحال ہو گئیں۔ اس کی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے سے یک طرفہ دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا، اور مہنگائی اور قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا، اور بے روزگاری نے عوام کی قوت خرید کو مزید کم کر دیا۔ یوں توقعات اور حقیقت کے درمیان فرق بڑھتا گیا، اور نسبتی محرومی یعنی ریلیٹیو ڈیپریویشن کا احساس شدید ہوتا چلا گیا۔ اب کیونکہ یہ ریسرچ پیپر جو تھا، جو یہ ایرانی پروفیسرز نے، ریسرچرز نے کیا ہے، یہ 2019 کے اس ایجیٹیشن کے بارے میں تھا جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ تو نومبر 2019 میں پیٹرول کی قیمتوں میں اچانک اضافہ اس جمع شدہ غصے کے پھوٹ پڑنے کا سبب بنا۔ اگرچہ مسئلہ صرف پیٹرول نہیں تھا، بلکہ یہ عوامی مشکلات اور ناانصافی کی علامت بن گیا۔ اس صورتحال میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے اہم کردار ادا کیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے نہ صرف عوامی غصہ، ویڈیوز اور احتجاجی پیغامات تیزی سے پھیلے، جس سے ناراضگی مزید شدت اختیار کر گئی، بلکہ بیرون ملک آپریٹوز نے اس مقامی غصے کو مزید ہوا دی۔ حالانکہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا ایک صحیح اقتصادی اور مالیاتی فیصلہ تھا، سبسڈیز کم کی جا رہی تھی، لیکن عوام میں غصہ پیدا ہوا۔ نتیجتاً ریلیٹیو ڈیپریویشن یعنی نسبتی محرومی نے عوامی بے چینی کو اجتماعی احتجاج کی صورت میں بدل دیا، اور نومبر 2019 میں ایران کو شدید سیاسی عدم استحکام کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی مثال کا اطلاق دسمبر 2025 کے مظاہروں پر بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اس مرتبہ ان مظاہروں میں جو مقامی طور پر قدرتی تھے، انہیں بیرونی طاقتوں کے اعلی کاروں نے ہائی جیک کر کے انتہائی پرتشدد بنا دیا، جس نے ریاست کو شدید طاقت استعمال کرنے کا جواز فراہم کیا۔ تو ریلیٹیو ڈیپریویشن جو ہے وہ ایک دوہری حقیقت یعنی جنم دیتی ہے، جس کو ڈوئل ریالٹی کہتے ہیں، جس سے ایک تضاد پیدا ہوتا ہے۔ ایرانی معاشرے کے اس تضاد کو، جہاں نوجوان ڈیجیٹل دنیا سے جڑے ہوئے ہیں مگر اپنے ملک میں سیاسی اور سماجی پابندیوں کا سامنا کرتے ہیں، تو کئی ذرائع اسے ڈوئل ریالٹی یعنی دوہری حقیقت کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ اس کی عکاسی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایران کی دوہری حقیقت نوجوان ثقافت، ٹیکنالوجی اور دباؤ کے درمیان کشمکش کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ریاست کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور فرد کے دبے ہوئے مستقبل کے درمیان ایک گہری خلیج پیدا ہو گئی ہے۔ ریاست ہسپتال، یونیورسٹی اور ٹرانسپورٹ کا نظام دکھا کر اپنی کامیابی ثابت کرتی ہے کہ دیکھو ہم نے اتنا کچھ کام کیا ہے، لیکن ایک فرد، خاص طور پر نوجوان، روزانہ کی بنیاد پر ایک ایسی کمی محسوس کرتا ہے جو روٹی اور بجلی سے بالا تر ہے۔ یہ کمی ہے ڈگنیٹی کی، اپرچونٹیز کی، اور اپنے فیصلوں پر اختیار کی۔ ایرانی نژاد امریکی تجزیہ کار ہیں ولی نصر۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کا نوجوان طبقہ ایک بہتر معیار زندگی چاہتا ہے جو صرف معاشی نہیں بلکہ سماجی اور سیاسی خود مختاری پر بھی مشتمل ہو۔ ایرانی نوجوانوں کو اس طرح تو بتایا جاتا ہے کہ وہ طاقتور خود کفیل قوم میں رہتے ہیں، لیکن وہ ذاتی طور پر اپنے آپ کو بے بس اور عالمی برادری سے کٹا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور کٹے ہوئے بھی ہیں۔ اس لیے احتجاج کو محض بیرونی سازش قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ برٹانیکا انسائکلوپیڈیا کے حالیہ تجزیے کے مطابق بہت سے ایرانیوں کا خیال ہے کہ حکومت میں تبدیلی ایران کی بین الاقوامی تنہائی ختم کرے گی اور پابندیوں میں کمی لائے گی۔ شیراز یونیورسٹی کے پروفیسر احمد مریدی، ان کے خیال میں احتجاج کا بنیادی مقصد زندگی جینے کا حق ہے۔ نوجوان چاہتے ہیں کہ ان کی محنت اور تعلیم کا صلہ ملے، وہ دنیا کے ساتھ جڑ سکے اور اپنی ذات کے اظہار میں آزاد ہو۔ یہ مطالبے نہ تو مغربی ہیں اور نہ ہی سازشی، بلکہ یہ انسانی ہیں، اور خاص طور پر جب آپ مغربی افکار پڑھتے ہیں تو ان میں انفرادیت یا فرد کی حیثیت جو ہے وہ اجتماعیت سے زیادہ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ کلیکٹیوزم کو عام طور پہ اشتراکی ایک مسئلہ سمجھا جاتا ہے، اور فرد کی اپنے حقوق کی بات جو ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ ہے۔ اور ایران میں بیک وقت دو چیزیں چل رہی ہیں، جب وہ سبسڈیز دیتا ہے تو یہ کلیکٹیوزم ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب وہ ایک سرمایہ دارانہ معاشرہ بھی چلا رہا ہے تو وہاں پہ پھر یہ فرد کی آزادی کا احساس بڑھتا بھی ہے۔
امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں نے اس داخلی تضاد کو مزید ہوا دی ہے، جس سے قومی فخر اور ذاتی ناامیدی کے درمیان خلیج ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے مطابق پابندیوں کی وجہ سے ایران کی معیشت سکڑی ہے، جس سے روزگار کے مواقع کم ہوئے ہیں اور مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ اور حالیہ بحران جو کرنسی کا ہے، یہ تو بہت ہی ہوش ربا تھا۔ یہ اقتصادی دباؤ نوجوانوں کے غصے اور مایوسی کو بڑھا رہے ہیں، لہٰذا سڑک پر کھڑا مظاہرین کا ایک گروہ صرف مغربی انفرادیت کا ایجنٹ نہیں ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس کے مطابق یہ احتجاج بنیادی انسانی حقوق، ڈگنیٹی اور جسٹس کی مانگ ہے۔ وہ اپنے معاشرے کی کامیابیوں اور ناکامیوں کی ایک پیچیدہ پیداوار ہے کہ معاشرے نے کامیابی بھی حاصل کی ہیں، لیکن فرد اپنے آپ کو ناکام محسوس کر رہا ہے۔ تو وہ مضبوط قومی ڈھانچے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مفت سے تعلیم سب کچھ ملتا ہے، فیسلٹیز ملتی ہیں، سبسڈیز ملتی ہیں، مگر اسی میں اپنے آپ کو وہ پھنسا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اس کی بغاوت سماجی معاہدے کو اثر نو طے کرنے کی ایک پکار ہے، ایسا معاہدہ جس میں فرد کا وقار اور اختیار اجتماعیت کی طاقت اور خود مختاری کے ساتھ جائز مقام پا سکے۔ اب اس میں جب میں ایرانی عوام کہہ رہا ہوں تو ایران کے سارے عوام نہیں ہیں، یہ زیادہ تر جو اس قسم کے عوامی بے چینی جو ہے یہ شہروں کے مڈل کلاس اور ہائر مڈل کلاس میں ہے۔ دیہاتوں کے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس میں یہ بے چینی نہیں ہے، کیونکہ ان کو اس کلیکٹیو سبسڈیز کا بہت فائدہ ہے۔ شہر والے سمجھتے ہیں کہ یہ کلیکٹیو سبسڈیز کا فائدہ ان کو نہیں ہے، وہ خود بھی یہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد اپنے انفرادی ٹیلنٹ کو ریئلائز کرنا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے ایرانی امور کے سیدھے تجزیہ کار ہے اینڈریو پیس۔ ان کے مطابق ایران میں تبدیلی کا عمل بیرونی مداخلت سے نہیں بلکہ اندرونی سماجی اور سیاسی قوتوں کی باہمی کشمکش سے جنم لے گا۔ آخر میں مشہد یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں زہرا حسینی، وہ کہتی ہے کہ ہماری نسل نے قومی تعمیر میں حصہ لیا ہے، نئی نسل اپنی تشکیل نو چاہتی ہے۔ یہ کشمکش پرانی اور نئی سوچ کے درمیان ہے، نہ کہ ایران اور بیرونی دنیا کے درمیان ہے۔ اس کشمکش کو سمجھے بغیر ایران کا مستقبل نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ ایرانی معاشرے کی اس اندرونی جدلیات کو نظر انداز کرنا ایران کو سمجھنے میں مکمل ناکامی ہوگی، جو اس کے گہرے سماجی تضاد کو محض کسی اور کی جیو پولیٹیکل کھیل کا مہرہ بنا دیتی ہے۔ حکومت الزام لگاتی ہے بیرونی سازشیں ہیں اور لوگ وہاں کے مقامی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ خود کر رہے ہیں، تو اس کی بنیاد میں پڑنے والی درار اصلی ہے، اور یہی اپنے ہی گھر میں پیدا ہوئی ہے۔ یہ آرگینک ہے، قدرتی ہے، ایرانی معاشرے کا ارتقاء کا سفر ہے، اور اس کا حل بھی ایرانیوں کے پاس ہے، ٹرمپ یا نتن یاہو کے پاس نہیں۔ بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اگر ٹرمپ اور نتن یاہو ایران کی اندرونی اور آرگینک تحریک میں مداخلت نہ کرے تو وہاں تبدیلی ایرانی سماج کا ایک قدرتی ارتقاء ہوگا، اور ایران کے موجودہ نظام اور آیت اللہ سید علی خامنئی نے ممکنہ امریکی فوجی مداخلت کو فی الحال سفارتکاری اور اپنی عسکری تیاروں کے ذریعے ٹال دیا ہے، مگر ایرانی معاشرے میں جو قدرتی ارتقاء کی لہر اٹھی ہے وہ نہ ختم ہوئی ہے اور نہ ہی ختم ہوگی۔ امریکہ اور اسرائیل اپنی سامراجی سوچ کے تحت ہر مزاحمتی ملک کو اپنی سازشوں کا نشانہ بناتے رہیں گے، اور ایران کو ارتقاء کا سفر انہی نامساعد حالات میں جاری رکھنا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ کے اس موڑ پر اسلامی جمہوریہ ایران ایرانی معاشرے کے قدرتی ارتقاء کے ان حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، یا انہیں طاقت کے ذریعے دبا کر اپنی سیاسی عمر کو کم کر لیتی ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ اس تجزیے کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔